کہ وہ بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ اس سے پہلے نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کو یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تم لوگ اپنا ایمان بچاؤ۔ تو سر یہ فرمائیں کہ یہ ہاروت ماروت کا کیا قصہ ہے، اور وہ بھی جادو سکھاتے تھے، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور آپ نے یہ جو موضوع چنا ہے جادو کے حوالے سے، سر آج کے دور میں یہ ضروری تھا مسلمانوں انسانوں کے جاننے کے لیے۔ جی، تو آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں سر کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی آمد سے 2300 سال پہلے جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جی جی 2 فرشتوں کو آسمانوں سے انسانی شکلوں میں نازل کیا، ٹھیک، اور اس انداز میں نازل کیا، اور یہ جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر اور اسلام کی بڑی تفاسیر کے اندر یہ تفصیل سے موجود ہے۔ اور اسلام کے اندر بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، ان میں سے بہت ساری ایسی روایات ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، اور ان کو جو اس بنی اسرائیل کے علماء تھے انہوں نے بیان کیا ہے، لہٰذا وہ قابل اعتماد ہے۔ جو قابل اعتماد روایت ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ان کو نازل کیا، اور ان کو ایک علم دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ علم تھا سحر کا، یعنی جادو کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا کہ انسان جو ہے وہ میری عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 ہاروت و ماروت جو فرشتے ہیں ان کو جادو دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ جا کر انہیں انسانوں کو کرتب دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، آیا یہ ان کرتب جو ہیں ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں یا میری طرف ہی رجوع کریں گے؟ ٹھیک، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ دامے فریب میں آ گئے، اور لوگوں نے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ عجیب باتیں ہیں، جیسے کہ ایک گلاس پڑا ہے اس میں پانی ہے، اس کو دودھ کر دیا، اسی طرح یہ کتابیں ہیں ان کو جنات کے ذریعے غائب کر دیا۔ تو جس طرح قرآن مقدس کے بیک پہ اصل طاقت فرشتوں کی ہے، موکلات کی ہے، اسی طرح جادو کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ جنات کی ہوتی ہے، اور جنات وہ مخلوق ہیں جو روئے زمین پر تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 6000 سال تک حکومت کرتے رہے، اور وہ ایک ناری مخلوق ہے، اور ان کی طاقت جس طرح کہ آج انسان کی طاقت ہے، انسانوں سے بھی زیادہ ان کی طاقت جو ہے وہ معروف عالم تھی، بلکہ معروف کل عالم تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایسا علم بھیجا کہ جو کہ جس کتاب جنات تھے۔ تو پھر انسانوں نے کہا کہ ہم سیکھنا چاہیں گے۔ اب ہاروت و ماروت جو ہیں ان کے بارے میں جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سکھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس کے باوجود وہ احتیاطی انداز اختیار کرتے ہوئے جب بھی کوئی جادو یعنی لوگ انہیں گفٹ دیتے، تحائف دیتے، عزت دیتے، پروٹوکول دیتے، اس دور کی مہنگی چیزیں، مہنگے گفٹس جو ہے نا وہ ہاروت و ماروت کو دیتے تھے، تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر وہ فطرتاً انسان نہیں تھے، تو فرشتے تھے، تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر انسانوں جیسا لالچ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کسی بھی لالچ میں نہ آتے، حتیٰ کہ ان کے خلاف پوری ایک پلاننگ گھڑی گئی، پورا ایک یوں کہہ لیں کہ جاسوسی کے انداز میں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا گھڑا گیا کہ اس ذریعے سے انہیں پھنسایا جائے اور ان سے جادو سیکھا جائے، حتیٰ کہ انہیں پھنسا لیا گیا، اور وہ پھر یہ کہتے تھے کہ ہم سکھاتے ہیں مگر اس کے اندر شر ہے اور یہ نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم لوگ مجرم بنو گے۔ تو اس کے باوجود جس طرح آج ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ نشہ حرام ہے، نشہ گناہ ہے، نشہ زندگی برباد کرے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس طرح اس دور کے لوگوں نے بھی کہا جو اس زمانے میں نبیوں کا کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے اور انسان نفس کی خواہشات ہیں ان کے تابع ہو کر انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، اور کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ وہ سیکھ لیتے اور وعدہ کرتے کہ ہم اس کو مس یوز نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آگے جا کر مس یوز کرتے تھے۔ اور جادو سے مس یوز کرنے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ یہ انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے زہر کے اندر انسان کو مار ڈالنے کی طاقت رکھی ہے، اسی طرح جادو کے اندر بھی موت کی طاقت موجود ہے، مگر ہر زہر کھانے والا بندہ نہیں مرتا،
جس کو تقدیر میں موت ہے تو جادو اس کا بہانہ بنتا ہے، جیسے کہ زہر بہانہ بنتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ وامٹ کر دیتے ہیں، ان کا سٹمک واش ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیا جاتا ہے جس سے انسان زہر کھانے والا نہیں مرتا بلکہ کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ زندہ رہ جاتے ہیں. مگر جادو اسی طرح زہر کا اثر انسان کی فل باڈی میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انسانوں کو. یوں ہی جو جادو کا اثر ہے وہ بھی کوئی کسی بھی طرح کا نقصان انسانوں کا کر سکتا ہے. تو یہ ہے ہاروت و ماروت کا والا معاملہ، اور یہ ہے ان کے نازل ہونے کی بات. لہٰذا ہمیں چاہیے جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا جادو برحق ہے. بے شک جادو برحق ہے، اور جادو کے اندر جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ لفظوں میں کیا طاقت ہو سکتی ہے تو یہ کوئی کم عقل ہی کہے گا. میں آپ کو اگر ایک مثال دوں آج کے زمانے کی، یہ آپ کا موبائل فون ہے، اس کے اوپر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے آپ نے انٹری کے لیے. تو جب ایک موبائل فون میں انٹر ہونے لگیں گے آپ تو پاس ورڈ لگائیں گے، نہیں لگاتے تو اندر کی معلومات کا ذخیرہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کو موبائل کے اندر ایکسیس مل جائے گی. تو یہ بھی تو الفاظ ہی ہیں. اسی طرح اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ کو پیسے نہیں ملتے جب تک آپ کو پاس ورڈ کے الفاظ پتہ نہ ہوں جو آپ کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو جب آپ کو اپنے لگائے ہوئے پاس ورڈ کی طاقت کا انکار آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ الفاظ جو اللہ نے نازل کیے ہیں انسانوں کے امتحان کے لیے، تو یا پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے اور امتحان کے لیے جادو ہے، تو آپ ان الفاظ کو ہلکا کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان الفاظ میں واضح طاقت ہے. جنون بات ہے، سرکار پہ بھی ہوا ہے، قرآن میں معوذتین صورتیں آ گئی، تفسیر میں ہے، بخاری شریف میں آ گیا، ظاہر مستند بات ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے ہی جادو کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کو تو مانتے ہی نہیں، جادو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ قرآن مقدس کی ان آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں دراصل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن میں جادو کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس میں اللہ تعالیٰ نے سحر کا ذکر کیا ہے. اسی طرح فلق اور ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جنات کا اور ان کے شر کا. تو وہ لوگ بھی یوں کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ شیخی بھی گھارتے ہوئے، بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر، بہت سارے لوگ جہالت کے طور پر، بہت سارے لوگ اپنے ذاتی تکبر کے طور پر یہ کہتے ہیں ہم تو جادو کو نہیں مانتے. تو آپ نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے کیا یہ اس کی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً حقیقت ہے، پر اس جادو کا انکار کرنے والا بھی شدید گناہگار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین ایک